کہ اس سے اب آگے ہوگا کیا. مجھے وہ سندھ کے اندر ایک پارٹی کا لیڈر ہے, 13.5 سال ہو گئے, اردو بھی نہیں صحیح طرح بولنی آتی, بارش ہوتا تو پانی آتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ ہم پیسے نہیں خرچ کریں گے ہیلتھ انشورنس پہ, ہم ہسپتالوں پہ پیسے خرچ کریں گے. تو مجھے یہ بتائیں کہ 13.5 سال سے روکا کس سے آپ کو؟ ذرا سندھ کے ہسپتالوں کا تو حال دیکھیں, جا کے دیکھیں تو صحیح بیچارے سندھ کے لوگوں کے اوپر کیا گزر رہی ہے. آپ ابھی بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے, آپ کو پتا ہے کہ لوگوں کی حالات کیا ہیں؟ آپ کبھی گاؤں میں گئے ہیں لوگوں کے, پوچھا لوگوں کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ اور وہ زرداری صاحب وہ چیک بک چوری کے پیسے سے آ گیا لوگوں کو خریدنے کے لیے, کبھی کسی کو پولیٹیشین کو خریدتا ہے, کبھی کسی کو خریدتا ہے. دیکھیں, میں اپنے پاکستانیوں کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں, میں صرف پالیٹکس میں اس لیے آیا تھا کہ یہ جو 2 چور, یہ بڑے بڑے ڈاکو جو لوٹ رہے تھے, میں نے 25 سال پہلے جہاد ان کے خلاف شروع کی تھی. میرا مقصد ہی آنے کا یہ تھا کہ جب تک یہ 2 خاندان اس ملک کو لوٹتے رہیں گے, یہ ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. جو بھی ملک کا سربراہ جب پیسہ چوری کر کے باہر پیسہ لے جائے, اس ملک کا کیا مستقبل ہوگا؟ میں نے تو دنیا دیکھی ہوئی ہے, میں نے تو مغرب دیکھا ہے, میں نے تو دیکھی ہے کہ خوشحال معاشرے کیسے چلتے ہیں. مجھے تو پتا ہے کہ یہاں ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے تھے, نہیں تو میری طرح کے آدمی کو پالیٹکس کیا دے سکتی. اللہ نے تو سب کچھ دے چکا تھا, مجھے سب کچھ میرے پاس تھا, نہ مجھے کوئی شہرت نہ پیسہ, کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. میں تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا. اور سنیں ذرا, تو 2 وجہ سے آیا تھا. ان کے ہوتے ہوئے پاکستان کو کوئی مستقبل نہیں تھا, اور ہمارا مقصد ہی اس ملک کو, ہم پاکستان کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں. میرے ماں باپ غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے, ہم پہلی جنریشن تھی جو پاکستان آزاد ملک میں پیدا ہوئے تھے. تو جب تک ایک ملک اپنے نظریے پہ نہیں جاتا, وہ ملک کامیاب کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اور یہ ایک نظریے کے اوپر پاکستان بنا تھا, اسلامی فلاحی ریاست. تو ان 2 وجہ سے آیا تھا. اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جتنا بھی میں نے دنیا اور ساری دنیا موقع ملا مجھے دیکھنے کا, یاد رکھیں ایک کامیاب اور خوشحال معاشرے کے اندر 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں. سب سے پہلے قانون کی بالادستی, رول آف لا. اور اس کا مطلب, پھر سے میں چاہتا ہوں میری ساری قوم اس حدیث کو یاد رکھ لے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں. کیوں؟ جب بڑا چور چوری کرتا تھا اس کو سزا نہیں ملتی تھی, صرف غریب چور کو سزا ملتی تھی. اور دوسری چیز جو قرآن کی آیت ہے, امر بالمعروف, تم سب سے عظیم قوم میں نے پیدا کی ہے دنیا کی امامت کے لیے, کیونکہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اور بدی کو ختم کرتے ہو, برائی کو دباتے ہو.